لائق حمد ہے خدا اور حمد ہے خدا کے لیے۔ آج یہ بزم سجائی ہے ثنا کے لیے، ثنا تو ازل سے ہے مصطفیٰ کے لیے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اور ملک کو ستا ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا۔ وہ حکم لوگ لاکھوں یہاں ڈال دے رہے ہیں، مگر ڈالا نہیں کسی نے حکم کمال تیرا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد غفر القبر، لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الزهداء وذوقت القصة مختصر۔ اللہ رب العزت کے حمد و سلام حضور نبی مکرم شافع امم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل سے اس سال درس نظامی کی تقریب آنے والے علماء عظیم مقام۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ہمارے اس مرکز کو اپنی موجودگی سے رونق بخشی۔ خالق کائنات ان کو دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار تمام کو ان کے اکتساب علم کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب جنہوں نے شرکت کی، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس آج کی نشست کا حصہ بنے، خالق کائنات قدم قدم پر آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی رات یہ شب بارات ہے، اور بارات کا معنی ہی آزادی ہے، اور یہ رات وہ رات ہے جس میں خالق کائنات اپنے مومنین بندوں کی تمام خطاؤں کو بخش کر انہیں جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ اور نگاہوں میں اور جسم کے اوپر کبھی تعلیم ہو، سانسوں میں سسکیاں ہوں، اور آ کر ایک قطرہ بہا دیجیے۔ یہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ شب بارات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں شب بارات کی رات کو خالق کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو گناہوں سے پاک کر کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ آج کی رات ہے، اور دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی فقیر، جب کوئی محتاج کسی غریب اور سخی کی چوکھٹ اترے تو سخی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خالی جولیوں کے ساتھ ہی اسے واپس لوٹا دے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب سخی کی چوکھٹ کوئی محتاج، کوئی سائل کو پھیلائے ہوئے، کوئی جولیوں کو پھیلائے ہوئے آ جاتا ہے،
پھر وہ جولیاں خالی نہیں جانے دیتا۔ یار مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ ہم تو کسی دنیا کے سخی کی چوکھٹ پر نہیں آئے، ہم تو اپنے مالک کے بارگاہ میں آئے۔ کیا وہ ایسے خالی لوٹاتے ہیں؟ یہ تیقن اور یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں گی اور رب کی کرم نوازیاں ہوں گی، اور یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ رب کی تو یہ منشا ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، رب کا تو یہ ارادہ ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے۔ رب کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کر رہی ہیں، تم کوئی ایک نیکی کر دو، وہ نیکی رب کی رضا کو پانے والی ہو جائے، پھر دیکھو رب تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رب کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کر رہی ہیں، تم رب کی رحمتوں کی طرف جو ہے وہ بڑھ کے تو دیکھو، تم کوشش تو کرو، تم جو ہے وہ جد و جہد تو کرو، تم ارادہ تو کرو۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، الہی میرے گناہ تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں، میرے گناہ تو تھوڑے ہیں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، الہی تیری بخشش میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، الہی میرے عمل کہاں، میرے عملوں سے تو کہیں زیادہ تیری بڑھ کے رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی پڑھ اس کو، صحابی نے ایک مرتبہ پڑھا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ حضور نے فرمایا دوسری مرتبہ پھر پڑھو، دوسری مرتبہ پھر پڑھے، حضور نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر یہی کرنا، تیسری مرتبہ پھر یہی کرنے پڑے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قم قد غفر لک، قد غفر اللہ لک، حضور نے فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا یہاں سے چلا جا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یار چوکھٹ ہو تو ایسی ہو، آیا تھا تو گناہوں کا سمندر ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ گٹھی اپنے کندھوں کے اوپر لے کر آیا تھا، اور 3 مرتبہ 3 کلمے پڑھے ہیں، ایک ہی کلمے کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، اور رب کے رسول نے یہ گواہی دی تھی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی گواہی چاہیے؟ رب کے رسول نے فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیے ہیں۔ تو وہ تو رب کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے تلاش کر رہی ہے، یا تم آؤ تو صحیح، تم جو ہے وہ مانگنے کے طریقے سے آؤ، تمہیں مانگنا بھی آنا چاہیے، تمہیں ڈنگ بھی آنا چاہیے۔ اور رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیسے دھوکے میں پڑ گیا؟ دنیا کا حسن، دنیا کی دولت اور دنیا کے اقتدار کے پیچھے تو اپنے رب سے ہی غافل ہو چکا۔ تجھے تیرے رب نے جو ہے وہ تو اپنے رب کی رحمتوں سے بھی دور چلا گیا۔ آ جانا پلٹ کے، دیکھ تیرا رب کتنا ہی رحیم ہے، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ الذی خلقک، یہ تیرے اس رب کی بات ہو رہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس نے تیری تخلیق کی ہے۔ دیکھ وہ تیرا رب کتنا کریم ہے، تو اس کریم رب کے متعلق ہی دھوکے میں پڑ گیا، اس دنیا کے حسن کے پیچھے نکل گیا، دنیا داری کے پیچھے نکل گیا۔ آ جا پلٹ کے، دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔